وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ جاسیہ آیت نمبر 7 اور 8. آج کا موضوع احکامات الہی کے مقابلے میں کیا ہمارا رویہ متکبرانہ ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. حامیم. حامیم. حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو بڑی عزت والا بڑی حکمت والا ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. بے شک آسمانوں اور زمین میں یقیناً مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں. وفی خلقکم وما يبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون. اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان جانوروں میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. اور رات دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور بصورت بارش اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے اتارتا ہے پھر اس سے زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح ہواؤں کے رخ پھیرنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل و شعور رکھتے ہیں. تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ پر پوری سچائی کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں، پھر اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ سامعین کرام، سورہ جاسیہ آیت نمبر 7. لفظی ترجمہ ویل لکل افاک اثیم. تباہی ہے، ہلاکت ہے ہر جھوٹے گناہگار کے لیے. یسمع آیات اللہ. یہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سنتا ہے؟ تتلا علیہ، جو اس پر پڑھے جاتے ہیں.
ثم یصر مستکبرن، پھر اصرار کرتا ہے تکبر کی وجہ سے، کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے ان احکامات کو سنا ہی نہ ہو، فبشرہ بعذاب علیم، ان کو بشارت دے دیں دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَیْئًا، اور جب وہ سن لیتا ہے ہماری آیاتوں میں سے کسی آیت کو، اتخذها ہزوا، تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے، اس شخص کے لیے ذلت کا عذاب ہے، من ورائہم جہنم، ان کے سامنے جہنم ہے، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، جو انہوں نے کمایا ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، نہ وہ معبود کام آئیں گے جو انہوں نے اللہ کے سوا بنائے ہیں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدی، یہ قرآن تو ہدایت ہے، والذین کفروا بآیات ربہم، اور جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کے اپنے رب کے احکامات سے، لہم عذاب من رجس علیم، ان کے لیے سزا ہے دردناک عذاب کی۔ سامعین کرام، کم ہی ایسا قرآن میں آتا ہے، یعنی اس قسم کی آیات جس کے ہر جملے میں پے در پے عذاب دردناک کی وعید سنائی گئی ہو۔ یعنی آیت نمبر 11 تک، یہ ہم پڑھ رہے ہیں نا 7 سے 11، تو ہر آیت میں عذاب کی وعید ہے۔ یہ بات ذرا ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اور پھر دیکھیں ویل، تباہی ہے، یعنی عذاب ہے۔ ویل دوزخ میں ایک گڑھا ہے، حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے، جس سے دوزخ جو ہے وہ 70 مرتبہ ہے یا 700 مرتبہ ہے پناہ مانگتی ہے۔ دوزخ میں ایک گڑھا ہے، اتنا خطرناک ہے کہ دوزخ روزانہ 70 بار اس سے پناہ طلب کرتی ہے، تو اس میں بھی عذاب کی وہ ہے۔ پھر آیت نمبر 8 میں دیکھیں، فبشرہ بعذاب علیم، آپ دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ پھر آیت نمبر 9 میں، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں تو ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پھر آیت نمبر 11 میں لہم عذاب من رجس علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ لیکن اس کا نقطہ ایک ہے، یعنی کس قسم کے لوگوں کو یہ عذاب دیا جائے گا، اور بہت بڑے عذاب کے قابل، اس دردناک عذاب کے، اس ذلت آمیز عذاب کے مستحق کون لوگ ہیں، یہ بات قابل غور ہے۔ اور دیکھیں یہ آیات قرآنی ہیں، یہ حق ہے، اور اس سے سچی بات نہیں ہو سکتی۔ جو آیات بیان ہو رہی ہیں، جس قسم کا عذاب بیان ہو رہا ہے، یہ یقیناً ہے اور یہ حق ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کس شخص کو یہ آیات اس کا مستحق بنا رہی ہے، یعنی کون ہے وہ ذلیل شخص، جو ہے وہ کون ہے جس کو ذلت آمیز عذاب ہوگا، وہ کون ہے، اس کا ذرا آپ بھی غور کریں اور میں بھی غور کرتا ہوں۔ بہرحال اس کی تفصیل ہے، ویل لکل افاک اثیم، یعنی ویل مطلب تباہی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ہر گناہگار جھوٹے شخص کے۔ اب اس کا یعنی یہ جھوٹا بھی ہے اور گناہگار بھی ہے۔ اب اس کا طرز عمل کیا ہے، یعنی اس کی صفت کیا ہے؟ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا، یہ اللہ کی احکامات کو سن تو لیتا ہے جو اس پہ پڑھی جاتی ہیں، پھر وہ اصرار کرتا ہے تکبر کرتا ہوا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہ ہو۔ میں نے آپ کو عرض کیا ہے سامعین کرام، قرآن کی ہر آیت ایک آئینہ ہے، اس کے آئینے میں اپنی شکل دیکھنی چاہیے، اس کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر غور و فکر
کرنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اس کے مصداق سے بچ جائیں گے، تو پھر اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ ایک بات نوٹ کر لیں جو بالکل واضح آپ کے سامنے ہونی چاہیے اور بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ انسان کی کامیابی کا واحد راستہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ قرآن ہے، یہ جو ہے اصل ہے۔ کامیابی کی جڑ جو ہے وہ کلام الہی ہے۔ سامنے کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کی تفسیر کرنے والے ہیں، قولی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی، یعنی انہوں نے عمل کر کے ہمیں بتایا کہ قرآن کا عمل ایسا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اے لوگو جو اللہ کو چاہتے ہو، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہت وہ ہے قابل اتباع نمونہ موجود ہے، اسوۃ حسنہ۔ بہرحال میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ قرآن سامنے کرام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جیسے کہ اس سورت کی شروع میں تنزیل من اللہ العزیز الحکیم، یہ اس اللہ کا کلام ہے جو غالب ہے۔ بہرحال اس میں نے آپ کو بات کی بھی ہے، دوبارہ میں آپ کو مختصر طور پہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو زندگی قرآن کے مطابق گزار رہے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو قرآن کو عمل کے طور پہ پرکاہ حیثیت نہیں دیتے، یعنی ذرہ برابر حیثیت نہیں دیتے کہ یہ قرآن میرے لیے ہدایت ہے، اللہ کا کلام ہے اور اس کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے۔ اس قسم کا خیال ان لوگوں کے دلوں میں نہیں آتا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب سے زیادہ کون لوگ ہیں؟ یہ سب سے، دیکھیں کافر تو کافر ہیں، تو مانتے نہیں، لیکن ہم مسلمان آج اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ قرآن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک جو شرمناک سلوک ہم نے اختیار کیا ہوا ہے کہ اس کو نہ ہم نے سمجھنا ہے اور نہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے، یہ ایک ہمارا ارادہ بن گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رخ جو ہے دنیا کی طرف ہو گیا ہے، ہم دنیا دار ہو گئے ہیں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی منزل ہی بدل جائے، پھر قرآن تو آپ کو اللہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے وہ راستہ بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اس راستے کے اور اس منزل کے آپ طالب ہی نہیں ہیں، تو پھر قرآن کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو یہ معاشرہ اس قرآن کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ زبانی طور پر کلمہ پڑھنے والا معاشرہ جو ہے، اس قرآن کے ساتھ جو سلوک ہے اس کا، پھر یہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے میڈیا میں دیکھ لیں، قرآن نہیں ہے، بالکل واضح طور پہ میں کہہ رہا ہوں۔ ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں ہے، نہ ہم زندگی میں قرآن لانا چاہتے ہیں۔ ہمارے عمرہ طبقہ اور سب سے چھوٹا طبقہ، اس میں بھی قرآن نہیں ہے، نہ معتدل طبقے میں ہے۔ دیکھیں، ایک تو بالکل فقیر ہوتے ہیں، یہ خرگاڑی چلاتے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، ان کی زندگی میں قرآن نہیں ہے۔ جو معتدل طبقہ ہے اس میں بھی نہیں ہے، جو اشرافیہ ہے اس میں بھی نہیں ہے۔ تمام قوم یکجا ہو گئی ہے، ایک بات پر اکٹھی ہو گئی ہے کہ ہم نے قرآن پر عمل نہیں کرنا۔ قرآن کو نہ پڑھنا ہے ہدایت کے لیے، نہ اس کو سمجھنا ہے ہدایت کے لیے، اور نہ اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر سن بھی لیں تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ورنہ بتیرے علماء حق ہیں جو آپ کے سامنے قرآن کی تفسیر پیش کر رہے ہیں، قرآن کا بیان کر رہے ہیں، قرآن کی آیات تلاوت کر رہے ہیں، لیکن ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ایک عادت ہے، وہ عادت نمبر 8 میں بتائی جا رہی ہے۔ بہرحال ویل لکل افاک عصیم۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں سامنے کرام اس آیت کے افاک مطلب جھوٹا۔ جھوٹا شخص کون ہے؟ دیکھیں، ایک تو قرآن کو، ایک تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اپنے لیے سمجھے، اپنے لیے اس کو رہبر و رہنما سمجھے۔
افاق جھوٹا، سب سے زیادہ جھوٹا، سخت جھوٹا. اب سخت جھوٹا تو وہ شخص ہے سامنے کرام، یعنی دیکھیں میں تفسیر کر رہا ہوں لیکن مطلب یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا. جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ وہ ہے جو حقیقت کے خلاف ہو. ہماری تمام زندگی عام طور پہ جھوٹ پر مشتمل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمارا رب ہے، پیسہ ہمارا رب ہے، دکان ہمارا رب ہے، ملازمت ہمارا رب ہے، عہدے ہمارے رب ہیں، لیکن یہ جھوٹ ہے، یہ آپ کے رب نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، ہم نے تو ان پہ جو نوکری ہے، بعض نوکر پیشہ حضرات کو دیکھتے ہیں، کبھی اونچ نیچ آ جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں. دکان میں کبھی کاروبار ماٹھا ہو جاتا ہے تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہی دکان، یہ ملازمت، یہ عہدے، یہ ہمیں رزق دینے والے ہیں. ایسی بات تو نہیں ہے، رازق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب یہ جھوٹ ہوئی بات کہ نہیں ہوئی؟ یعنی آپ کا بھروسہ، آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر جو ہے یہ ہمیں رزق دے رہا ہے، یہ ملازمت، یہ کاروبار، یہ نوکری، یہ عہدے، یہ ہمیں رزق دے رہے. یہ دیکھیں میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں کرتا، لیکن بات ایسے ہی ہے. ہمارا سارا بھروسہ جو ہے وہ ظاہر پر ہے، ظاہر کے ہم طلبگار ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں پھر جھوٹ سے ہم کام بھی لیتے ہیں. ایک افسر ہے بیٹھا ہوا ہے، کرپشن کر رہا ہے، تو اس نے اس مال حرام، وہ ایک جھوٹی بات پہ اس کا یقین ہے کہ یہ مال حرام مجھے کچھ فائدہ پہنچائے گا، اسی لیے تو وہ کرپشن کر رہا ہے نا، یا رشوت لے رہا ہے. وہ افسر یا کرپشن کر رہا ہے یا رشوت لے رہا ہے کہ اس کا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے، اس رشوت ستانی پہ ہے، یا حرام خوری پہ ہے، یا کرپشن پہ ہے، کمیشن جو جسے آپ کہتے ہیں نا، کک بیکس جو آپ کہتے ہیں. تو یہ جھوٹ ہے کہ دنیا یا اللہ کے سوا کوئی بھی رزاق نہیں ہے. اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے اور کہتا ہے تو وہ یہ جھوٹا شخص ہے، سخت جھوٹا ہے. اسی طرح جھوٹ کی بہت سی اقسام ہیں سامنے کرام. یعنی بہت سے ہم نے جھوٹے معبود گھڑ لیے ہیں اور ان کی ہم عبادت کر رہے ہیں. تو پھر گناہگار، اب دیکھیں جو شخص جس نے جھوٹ بول دیا اب وہ گناہگار بھی ہوگا. ہم دیکھیں ایک اور طریقے سے بھی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہم اس طریقے سے بھی جھوٹے ہیں. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں. اذا وعد اخلف، و اذا جب بولے تو جھوٹ بولے، و اذا اؤتمن خان، و اذا وعد اخلف، اور تیسرا یہ بات کرے تو جھوٹ بولے. اذا یعنی جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت اسے امین ٹھہرایا جائے تو وہ بددیانتی کرے، خائن ہو. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. اب یہ تینوں صفات بدرجہ اتم ہم میں موجود ہیں. تینوں صفات جو ہیں ہم زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن یہ تو جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے تو اور بھی معبود ہیں جن کے ہم نے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، بولے جھوٹے ہوئے کہ نہیں. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ اور انسانوں سے، دونوں سے، اس میں تخصیص نہیں ہے کہ انسانوں سے بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ امانت انسان نے اس کے پاس امانت رکھوائیں تو خیانت کرے، یا انسانوں سے کوئی وعدہ، اس میں تو حدیث میں تو کوئی تخصیص نہیں ہے. یعنی یہ عام ہے. اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولنا تو بدرجہ اولا جو ہے وہ زیادہ بری بات ہے، اور گناہ کے طور پہ بہت زیادہ. آپ نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ بھئی اللہ تیرے سوا میں کسی کی، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اگلے ہی سانس میں آپ جو ہے نافرمانی اللہ تعالیٰ کی شروع کر دیتے ہیں، اس کی اطاعت تو نہیں کرتے. یہ جھوٹ ہے. جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یہ
کلمہ شہادت کیا ہے؟ یہ ایک وعدہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا نہ میرا کوئی معبود ہے نہ کوئی دوسرا رسول ہے، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اس کے بندے۔ لیکن عملی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ وعدہ کرتے ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا نہ میرا کوئی معبود ہے اور حضور کی میں نے پیروی کرنی ہے، پھر آپ دوسرے ہی لمحے جو ہے حضور کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس سے یعنی اس کو امین ٹھہرایا جائے تو وہ خیانت کرے۔ اب دیکھیں ہماری زندگی ہے، ہماری سانسیں ہیں، یہ ہمارے پاس، ہم اس کے امین ہیں، ہمارے پاس ہمارا مال ہے، اس میں ہماری زندگی ہے، یہ ساری امانتیں ہیں سامنے کرام۔ ہمارا آپ یقین کر لیں کہ ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جان ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، پھر یہ جو زندگی ہے، یہ جو آپ کو مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو بھی آپ کا کاروبار ہے یہ امانت کے طور پہ ہے، یعنی جو مال دیا ہے یہ اللہ نے آپ کو دیا، یہ امانت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ہم اس کو اپنا مالک سمجھ لیتے ہیں، یعنی جو بھی امانت اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ٹھہراتا ہے تو اس کو ہم اپنا مالک تصور کر لیتے ہیں اور اس میں تصرف کرتے ہیں، اس میں بلکہ خیانت کرتے ہیں۔ اس مال کو جو امانت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے، جس کے ہم امین ہیں، جس کو اللہ کی مرضی کے بغیر خرچ نہ کرنے کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے کا حکم ہے، اس کو ہم اپنا سمجھ کے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں تو خرچ نہیں کرتے، اور جہاں خرچ کا حکم نہیں ہے وہاں پہ بے دریغ خرچ کرتے۔ تو بہرحال افاکن اسیم کے میں نے آپ کو معنی بتائے ہیں، جھوٹا، گناہگار۔ اب جو قدم بھی آپ اللہ کو یعنی دنیا کو منزل بنا کے آپ جو کام بھی کر رہے ہیں، خواہ کہ وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے جو آپ کچھ کر رہے ہیں۔ افاکن اسیم، بہت سخت جھوٹا اور گنہگار، ویل اس کے لیے تباہی ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں، یہ میں آپ کے سامنے افسانے نہیں بیان کر رہا یا کہانیاں نہیں بیان کر رہا کہ آپ سنیں اور اس پہ یعنی اس کو سن کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیں ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے ساتھ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ سارے قرآن کے مضامین ہیں سامعین کرام۔ بہرحال اس کی دوسری صفت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یسمع آیات اللہ۔ اب یہ افاکن اسیم کی تفصیل ہو رہی ہے۔ یسمع آیات اللہ، یہ اللہ کے احکامات سنتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں؟ یہ تو زندگی گزارنے کی ہدایت ہے، ہدن ہے، ھذا ہدن، ابھی آ رہا ہے مضمون۔ تتلا علیہ، احکامات پڑھے جاتے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یصر مستکبرا، پھر اصرار کرتا ہے، یعنی اپنی روش پر، اپنے گناہوں پر اصرار کرتا ہے، اپنی زندگی نہیں بدلتا، اور مستکبرا، تکبر کی وجہ سے۔ اب ظاہر ہے سامعین کرام، ہمارے جو مروجہ دین ہے اس میں تو ہم ہر چیز کو ہم نے ایک محدود معنی بنایا ہوا ہے اس کا۔ اب مستکبرن کے معنی ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل نہ کرنے والا متکبر ہے، ہم ایسا نہیں سمجھتے، حالانکہ قرآن نے اس کو متکبر قرار دیا ہے، یعنی ان لوگوں کو متکبرین میں اللہ تعالیٰ نے شمار کیا ہے۔ تو لیکن ہم نہیں سمجھتے، لیکن یہاں آپ اس آیت کے ثم یصر مستکبرا، یہ بڑائی کرتے ہوئے اصرار کرتا ہے اپنے وہ پرانے طرز عمل پہ، یعنی آیت الہی پر عمل نہیں کرتا، اور وہ سنتا ایسے ہے کہ علم یسمعہا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہ ہو، یعنی آیت الہی کھول کے بیان کی جاتی ہیں، یہ سن لیتا ہے، اور رویہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ علم یسمعہا۔ دوسری جگہ ہے
کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں ڈانٹ ہو۔ اب اس کا انجام کیا ہے؟ فبشرہ بعذاب علیم، ان کو آپ خوشخبری دے دیں۔ خوشخبری تو ایک ایسی چیز کے لیے دی جاتی ہے جس کو سن کے دوسرا خوش ہو جائے، خوشخبری نا، یعنی ایسی خبر پہ دی جاتی ہے، لیکن یہاں خوشخبری عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ تو کیا مطلب؟ یہ استہزاء کے طور پہ، کہ پتہ چل جائے گا، ان کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا کرنا تھا اور ہم نے کیا کیا، زندگی کیسے گزارنی تھی اور ہم نے کیسے گزاری۔ تو بہرحال یہ دو آیات ہم نے سامنے کرام، ترجمہ تو میں نے زیادہ آیات کا پڑھا تھا، لیکن اس سے مقصود یہ تھا کہ جو آیات پڑھی جا رہی ہیں اس پر تھوڑا سا ہم غور و فکر کریں اور ہماری نظر میں ہو۔ یعنی آیت نمبر 11 تک میں نے آپ کو یہ مضمون بتایا تھا، لیکن اب دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ ویل لکل افاک اسیم، ہر سخت جھوٹے گناہ گار کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ اب دیکھیں ہم آیا جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے، ہم گناہ گار ہیں کہ نہیں ہیں، اس پہ ذرا دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ بہرحال میں آیات کا ترجمہ تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل افاک اثیم، یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ Woe to every sinful liar, يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ who hears God's revelations being recited to him, yet he persists arrogantly, as though he did not hear them, announce to him a painful punishment. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔